کیا کاروبار کر رہے ہیں, کیا انٹرسٹ اس سے لے رہے ہیں, وہ بتا نہیں تھے رہے. اب جب سب ان کا گیا تو اب وہ رو رہے ہیں. گجرات کا وہ ڈبل شاہ تھا, وہ ایسے کرتا تھا, اور یہ بھی مجھے لگتا ہے اس مارکیٹ کا ڈبل شاہ تھا, مارکیٹ والوں کو پتہ ہی نہیں تھا. اتنی مالیت کا سونا وہ بغیر کسی کریڈٹ کے, بغیر کسی چیز کے اس کو کیسے دیتے؟ مارکیٹ میں بیٹھا ہوا انسان اس لیول پہ چلا گیا کہ لوگوں کا اس نے اتنا بڑا نقصان کر دیا, اور لوگ اب رو رہے ہیں کہ ہم نے 50 تولے دیا, ہم نے 250 جو ہے نا گرام دیا, ہم نے اتنا دیا. ہماری سمجھ سے باہر ہے. کسی قیمت پہ سونار بغیر ٹرسٹ کے, بغیر کسی اپنے انٹرسٹ کے اتنا سونا دے ہی نہیں سکتا. چاہے اس کا باپ ہے وہ نہیں دے گا سونا اتنا. یہ بندہ اپنا گھر بھی بیچ رہا ہے, یہ اپنی دکان بھی بیچ رہا ہے, یہ اپنا عہدہ بھی چھوڑ رہا ہے. اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے؟ بس لالچ میں آگے مرے ہیں جتنے بھی مرے ہیں. کیا سونے کا سود سونا ہوتا ہے؟ 1 گرام یہاں نہیں کوئی دیتا, تو یہ 2,500 گرام کیسے چلا گیا؟ سمجھ سے باہر. 1 کلو ہو گیا 4 کروڑ کا, اور 20 کلو کا آپ لگا لیں, تقریباً 80 کروڑ روپے کا, 1 ارب کے نزدیک جا کے یہ فراڈ بند. اس میں ہر چیز کچا چٹھا سب باہر آ جائے گا کہ کس نے کیا ہے. ایسے سونار مار نہیں کھاتا. یا تو مقدر ارے ہوں سونار کے تو وہ مرتا ہے, یا لالچ اسے مارتا ہے. حال ہی میں اچھرے میں ایک واقعہ پیش آیا اور 20 کلو سونے کا فراڈ دیکھنے کو ملا, جو کہ کافی وائرل بھی جا رہا ہے. کیا واقعی یہ فراڈ تھا یا اس کے پیچھے لوگوں کا اپنا لالچ تھا؟ آج تمام چیزیں اس میں جانیں گے اور تفصیلات جانیں گے. میں ہوں آپ کا میزبان طلحہ اشرف, اور میرے ساتھ آج چونک یتیم خانہ صرافہ بازار کے صدر میرے ہمراہ موجود ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا راز تھے, کیا معاملات تھے جس کی وجہ سے یہ پیش آیا. نوید صاحب بتائیے گا کہ کیا کہیں گے, کیا واقعی ہی یہ فراڈ تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور وجوہات آپ کو لگتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلب بھائی فراڈ تو جینون ہے. فراڈ جن کے ساتھ ہوا ہے, فراڈ ان کے ساتھ بالکل جینون ہوا ہے, مگر ہوا لالچ بھی ہے. سونار کبھی بھی نا ایسے کسی پہ ٹرسٹ کر کے اتنا سونا دے ہی نہیں سکتا بغیر کسی اپنے لالچ کے. اب یہ تو جب یہ انسان جو فراڈ کر گیا سب کے ساتھ قابو آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیا انٹرسٹ تھا ان سوناروں کا. اتنی مالیت کا سونا وہ بغیر کسی کریڈٹ کے, بغیر کسی چیز کے اس کو کیسے دیتے رہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیے گا, آپ بھی کافی دیر سے یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں, جدی پشتی آپ کا بھی کام ہے, تو سونار اپنے نقصان کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ اتنا زیادہ سونا کیسے دیکھے جا سکتا ہے؟ آپ نے کوئی ایگزامپل دیکھی ہے ایسی کہ اتنا سونا کسی نے آپ کو دے دیا ہو یا کسی اور کو آپ نے دے دیا ہو اپنے بہاف پہ؟ کسی قیمت پہ سونار بغیر ٹرسٹ کے, بغیر کسی اپنے انٹرسٹ کے اتنا سونا دے ہی نہیں سکتا. چاہے اس کا باپ ہے وہ نہیں دے گا سونا اتنا. ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ فراڈ کس طرح ہو گیا, اور مارکیٹ میں بیٹھا ہوا انسان اس لیول پہ چلا گیا کہ لوگوں کا اس نے اتنا بڑا نقصان کر دیا, اور لوگ اب رو رہے ہیں کہ ہم نے 50 تولے دیا, ہم نے 250 جو ہے نا گرام دیا, ہم نے اتنا دیا. ہماری سمجھ سے باہر ہے. ممکن نہیں. یہ جو شیخ صاحب تھے ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ کہ ان کی کیا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اور ہم نے سنا ہے بڑے نیک انسان تھے, محافل بھی کرتے تھے, صدقے بھی دیتے تھے, عمرے پہ بھی جاتے تھے. تو یہ کیسے, کون سا لبادہ اڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے اب سامنے جو کھل کے آئی ہیں چیزیں اور یہ چیزیں نکلیں؟ طلع بھائی بات یہ ہے کہ جو ان کی ریپوٹیشن ابھی تک سنی ہے وہ تو بہت ہی اچھی ہے کہ نمازی تھے, دیانتدار تھے, 30 سال سے لوگوں کے ساتھ لین دین کر رہے تھے. اب انہوں نے کیا ان کے دل میں آیا ہے, کیا تھا کہ بعض دفعہ انسان پھنس جاتا ہے کہ اس نے بعض لوگوں سے چیزیں ایسی اٹھائی ہوتی ہیں, وہ ان کا انٹرسٹ ان کو ویسے دے نہیں پاتا, تو پھر وہ جان چھڑواتا ہے کہ میں کسی طرح یہاں سے نکلوں. ٹھیک ہے, اب اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ اس نے یہ کیوں کیا. اب اس نے اپنی پہلے گھر وغیرہ بیچے, اس کے بعد اس نے اپنی 1 سال پہلے دکان بیچی, اپنے عہدے سے ریزائن دیا. اب میں 23 سال سے یہاں پہ اس مارکیٹ کا بلا مقابلہ صدر ہوں. میں نے کبھی نہیں سوچا میں استعفیٰ دے دوں. کیوں دے دوں؟ اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. ان لوگوں کو تب بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ بندہ اپنا گھر بھی بیچ رہا ہے, یہ اپنی دکان بھی بیچ رہا ہے, یہ اپنا عہدہ بھی چھوڑ رہا ہے. اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے؟ بس لالچ میں آگے مرے ہیں جتنے بھی مرے ہیں. یہ میرا تجربہ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ سونے کا جو سود کا کاروبار کچھ لوگ کرتے ہیں, ایک تو پیسے کا کاروبار ہوتا ہے نا جو سود میں لوگ سونے پہ بھی دیتے ہیں, تو کیا سونے کا سود سونا ہوتا ہے؟ سونے کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریٹ طے ہو جاتا ہے کہ یا وزن طے ہو جاتا ہے کہ اتنا وزن دیا ہے آپ نے, اتنے عرصے بعد ہمیں اتنا وزن بڑھا کے دینا ہے. ٹھیک ہے, یا ریٹ آپ فرض کریں آج کل 4,50,000 روپیہ تولا ہے, وہ کہتا ہے جی کہ میرا ریٹ ڈن کر لیں. جب 4,70 پہ گیا, 4,80 پہ گیا, سیل کر دیا, پرافٹ اٹھا لی. ٹھیک ہے, سونے میں یہ انٹرسٹ ہے. مگر یہ ان کا معاملہ یہ نہیں ہے. سونے کا لین دین ہمارا ہوتا ہے لیبارٹری والوں کے ساتھ.
لیبارٹری والوں کے ساتھ ہم سونا ان سے اٹھاتے ہیں، وہ ہر سونار کی اپنی کیپیسٹی ہے، وہ کتنا اٹھا سکتا ہے اور وہ زبان پہ چلتا ہے۔ ایسے بنا بنایا زیور ایسے ہم لوگ کسی کو نہیں دے سکتے بغیر کسی بات کے۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ یہاں پہ انہوں نے کوئی انٹرسٹ زیادہ شو کیا ہوگا، ان کو بتایا ہوگا کہ جی کوئی ڈبل شاہ والا جو معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں، تو اس طرح کا بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے کہ سونا ڈبل کر کے دے دوں گا، یا 1 گرام دیا ہے تو 1.5 گرام دے دوں گا، یا 1 کلو کسی نے رکھوا دیا تو 1.25 کلو اس کو مل جائے گا، کچھ اس طرح کے معاملات بھی ہیں۔ طلب بھائی ہو سکتا ہے، ایسا پاسبل ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، مگر ابھی تک جو پچھلے 1 ہفتے سے یہ سینیریو بنا ہوا ہے نا، اس میں ایسی کو بات ابھی تک باہر نہیں آئی، کیونکہ سب متاثرین بول رہے ہیں۔ اب وہ اصل بندہ پکڑا جائے گا تو وہ یہ سارا کچھ باہر آ جائے گا کہ کس طرح سونار اتنا اعتماد کر گئے بغیر کسی لالچ کے اس انسان پہ۔ 1 گرام یہاں نہیں کوئی دیتا تو یہ 2,500 گرام کیسے چلا گیا؟ سمجھ سے باہر ہے، سمجھ سے باہر۔ وہ پکڑا جائے گا، انشاءاللہ ضرور پکڑا جائے گا اور سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو سونا 20 کلو بتایا جا رہا ہے، اس کی مالیت کتنی ہوگی؟ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ 20 کلو میں کتنے تولے ہوتے ہیں، تولے ہی سنا ہوتا ہے، کتنے گرام ہوتے ہیں، مجھے یہ بھی تھوڑی تفصیل سے بتا دیں۔ 1 کلو میں نا تقریباً 100 تولہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 1 کلو ہو گیا 4 کروڑ کا، اور 20 کلو کا آپ لگا لیں تقریباً 80 سے کروڑ 90 کروڑ روپے کا، 1 ارب کے نزدیک جا کے یہ فراڈ بنتا ہے۔ 1 کلو جو ہے جو خالص ہے وہ 4 کروڑ اور 50 لاکھ کا بنے گا آج کے حساب سے، آج کا جو ریٹ ہے، اور 20 کلو کا آپ اندازہ لگا لیں آپ۔ ٹھیک ہے، پھر اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جیسے آپ ریٹ ڈن کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہو کہ آپ یہ دیکھتے ہیں جو الزام لگا رہے ہیں، جو اس کو مطلب ہوا تو ہے فراڈ، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے 1 کلو سونا دیا ہے اسے، اور اس نے ان سے وعدہ کیا ہو کہ میں اس کو 2.5 کلو بنا کے دوں گا، اور انہوں نے رپورٹ میں 2.5 کلو لکھوا دیا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے ½ کلو دیا اور وہ کہ میں نے 2.5 کلو دیا ہوا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو کوئی بھی نہیں۔ ہاں جی، دونوں چیزیں پاسبل ہے۔ اس کا تلا تب ہی پتہ چلے گا جب وہ پکڑا جائے گا، اس میں ہر چیز کچا چٹھا سب باہر آ جائے گا کہ کس نے کیا کیا ہے۔ ایسے سونار مار نہیں کھاتا، بہت ہی مقدر اس کے ہرے ہوں تو وہ مار کھا سکتا ہے۔ اتنے لوگوں کے ساتھ تو آپ دیکھتے تھے، گجرات کا وہ ڈبل شاہ تھا، وہ ایسے کرتا تھا، اور یہ بھی مجھے لگتا ہے اس مارکیٹ کا ڈبل شاہ تھا، مارکیٹ والوں کو پتہ ہی نہیں تھا، یا جن کو پتہ تھا وہ باہر نہیں تھا، کسی کو پتہ لگنا چاہ رہے کہ کسی کو پتہ چلے کہ ہم اس سے کیا کاروبار کر رہے ہیں، کیا انٹرسٹ اس سے لے رہے ہیں، وہ بتا نہیں تھے رہے۔ اب جب سب ان کا گیا تو اب وہ رو رہے، لالچ۔ ٹھیک ہے، لالچ مروا دیتا ہے۔ اچھا مجھے بتا دیں کہ کوئی پیغام دے دیں جو سونار بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور عام لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سونے میں جو فراڈ ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ، خاص طور پہ سونار کے ساتھ جو فراڈ ہو سکتے ہیں، اس سے کیسے بچا جائے، اعتماد کیسے، کس پر اعتماد کیا جائے؟ آج کل تو پتہ ہی نہیں چلتا اب ان چیزوں کا۔ تلا بیٹا، سونار ہر لمحے جو ہے نا وہ کسی نہ کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہے، آج کل حالات ایسے ہیں، اور مشورہ صرف یہی ہے کہ یا تو مقدر ہرے ہوں سونار کے تو وہ مرتا ہے، یا لالچ اسے مارتا ہے، اور بیسیکلی زیادہ تر سونار مرتے ہیں لالچ سے۔ لالچ نہ کریں تو انشاءاللہ تھوڑا کھائیں، حق حلال کا کھائیں، اللہ پاک بر رحمت کریں گے۔ لالچ کریں گے تو ایسے ہی مریں گے جیسے یہ ابھی میرے بھائی رو رہے ہیں، فیروز پور روڈ والے، ان کے ساتھ ظلم ہوا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، جو بھی کیا انہوں نے، تو اللہ پاک ان کا نقصان پورا کرے، اس ملزم کو پکڑا جائے، وہ کہاں پہ ہے، پاکستان میں ہے، پاکستان سے باہر ہے، ہمارے ادارے اس کو پکڑیں، اور اللہ پاک ان لوگوں کا جو بھی نقصان ہوا ہے وہ اپنے حبیب کے صدقے پورا کریں، اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں جس نے یہ کیا ہے۔ میرے ٹھیک ہے جی، نوید کیانی صاحب موجود تھے میرے ہمراہ، ان کی جانب سے تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کیا معاملات ہو سکتے ہیں، کس وجہ سے یہ فراڈ ہوا ہوگا، اور اس میں جو سب سے بہترین چیز تھی وہ یہ تھی کہ انسان کا اپنا لالچ اسے اس نوبت تک پہنچاتا ہے کہ کروڑوں کا جب نقصان ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی اسے نظر نہیں آتا جب اس کے سامنے ایک لالچ نظر آتا ہے۔ ڈبل شاہ والی گیم جو کہ کافی مشہور تھی، جو کافی مشہور بھی ہوا، اب اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ڈبل شاہ آتے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو شہری ہیں، جو لوگ ہیں آپ کے میرے جیسے، ابھی تک وہ اس سے عبرت نہیں پکڑ رہے، اور بار بار اسی لالچ کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں، اور لاکھوں سے کروڑوں تک، اور آج 1 ارب کا نقصان بھی اٹھا بیٹھے ہیں۔ یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ جو بھی کام کریں، فیصلہ کریں تو سوچ سمجھ کے کریں، اور پھر اس کے بعد قدم اٹھائیں۔ اپنے میزبان طلحہ اشرف کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔